آج میں آپ کے سامنے ایک ایسی شخصیت کا تعارف کروانا چاہتا ہوں کہ جن کے متعلق کہا جاتا ہے کہ غیبت کے شبستان میں چراغ انتظار جلانے والوں کے لیے ان کی شخصیت ایک مشعل راہ. آیت اللہ مہدی پور. آیت اللہ مہدی پور 30 سال سے مہدی پور پے واورے 30 سال سے اپنی قلم کو، اپنی زبان کو امام زمانہ کے لیے ایسا استعمال کیا کہ گویا ایک لحاظ سے حق ادا کر دیا. جب ان سے ایک دفعہ سوال پوچھا گیا، ایک انٹرویو لیا گیا درمیان میں جو آیت اللہ مہدی پور، کہ آپ نے آخر اپنی تمام تر توجہات کا مرکز فقط امام زمانہ کی ذات گرامی کو کیوں قرار دیا ہے؟ آپ فقط انہی کے متعلق لکھتے ہیں، انہی کی زیادہ بات کرتے ہیں. فرمایا آقا مہدی پور نے کہ اس زمانے میں امام زمانے سے مظلوم کوئی بھی نہیں. پھر ایک مثال بھی دی کہ نیپولین بوناپارٹ اگر دیکھا جائے تو لاکھوں جرائم اس کے ہیں، نہ یہ کوئی ماڈل ہے، نہ یہ کوئی نمونہ ہے، نہ اس کی کوئی سیرت ہے، نہ اس کا کوئی کردار ہے اگر دیکھا جائے، اور نہ جانے کتنی سینکڑوں اور ہزاروں کتابیں نیپولین بوناپارٹ کی سیرت پہ لکھی جا چکی. لیکن یہ حجت خدا، آدم سے لے کر خاتم تک جو تمام انبیاء کا ایک تنہا وارث، اس پر جتنی بھی کتابیں اب تک شائع ہوئی ہیں یا غیر مطبوعہ ہیں، پبلشڈ اور ان پبلشڈ، ان سب کتابوں کو بھی اگر جمع کیا جائے تو ان کی تعداد 3000 سے زیادہ نہیں. کیونکہ اگر آپ کو ایک دفعہ پہلے بھی ہماری سلسلے میں گفتگو ہوئی تھی تو میں نے ایک چیز بیان کی تھی کہ ایسا لوگ چھاپتے ہیں، ایسی اپنی جو بھی کاز ہوتا ہے اس کی ایسی خدمت انجام دیتے ہیں کہ سلیکشنز فرام دی ریڈرز ڈائجسٹ پتہ نہیں کتنے کروڑ کی تعداد میں چھپتا ہے ہر مہینے، کروڑوں کی تعداد میں. ریڈرز ڈائجسٹ جو ہے اس کو آپ دیکھیں، اس کے سلیکشن کو اگر آپ دیکھیں کتنی بڑی تعداد میں. تو کتنے امام زمانہ مظلوم ہیں کہ آدم سے لے کر خاتم تک کے 1,24,000 انبیاء کے تنہا وارث، اور اتنا کم لوگ ان کی طرف متوجہ. انہوں نے کہا ایک وجہ اور بھی، میں نے کیوں یہ کام شروع کیا امام زمانہ کے متعلق. کہہ رہے ہیں آج سے تقریباً 20 سال پہلے میں نے خواب دیکھا تھا. ایک خواب، خود فرماتے ہیں اگرچہ خواب حجت نہیں ہوتا لیکن کبھی کبھی خواب رہنما ثابت ہوتا ہے اور زندگی میں نور داخل کر دیتا ہے. ہر دفعہ نہیں، جیسے کہ چھوٹے موٹے الٹے سیدھے قسم کے خواب آپ لوگوں کو آتے ہیں تو فوراً تعبیر پوچھنا شروع ہو جاتے ہیں اس کی. نہیں، کبھی کبھار ایسے خواب ہوتے ہیں کہ واقعاً اور رہنما ثابت ہوتے ہیں اور زندگی کے اندر ایک نور داخل کر دیتے ہیں. میں نے خواب میں دیکھا کہ پیغمبر اسلام اور امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے ہوئے ہیں. اللہم صل علی محمد وعلی محمد. اور ساتھ ہی پیغمبر اسلام اور امیر المومنین کے ساتھ ہی حضرت حمزہ سید الشہداء اور مالک اشتر یہ بھی ان کے ساتھ ہی بیٹھے ہوئے ہیں کہ مالک اشتر کی قبر ہے آپ کے سامنے. اور مالک اشتر اور حضرت حمزہ خطیب اور ذاکرین کی ایک لائن لگی ہوئی ہے اور اس میں اس قطار میں سب لوگ کھڑے ہوئے ہیں اور حمزہ اور مالک اشتر سب کو نمبر دے رہے ہیں. کہہ رہے میں مطمئن تھا، میں بھی قطار میں لگا ہوا تھا. اس زمانے میں جوان تھا اور خوب مطالعہ بھی کرتا تھا. ظاہر ہے کہ مدرسۃ القائم میں تو داخلہ نہیں لیا ہوا تھا کہ یہاں آنے کے بعد کتابوں وغیرہ پڑھنے کے اوپر پابندی لگ جائے. یعنی کہ جیسے کہ ظاہر ہے کہ اتنے عرصے سے آپ کی خدمت انجام دے رہے ہیں، معلوم تو چلتا ہے نا کتنی خواتین کتابیں پڑھ رہی ہیں، لائبریری سے کتنا استفادہ کر رہی ہیں. یہاں تو ہمیں یہ والی صورتحال زیادہ آپ لوگوں کی نظر آتی ہے، جیسے تالا لگا دیا گیا اور کتابیں پڑھنا بالکل موقوف کر دی. کہتے ہیں میں خوب مطالعہ بھی کرتا تھا اور میں مطمئن تھا کہ مجھے تو بہت ہی اچھے نمبر ملیں گے. مفید تقریریں کرتا تھا اور میں اطمینان میں تھا کہ کم سے کم 90 نمبر تو 100 میں سے مجھے ضرور ملیں گے. میں حضرت سید الشہداء کے پاس جب پہنچا تو حضرت سید الشہداء، کیونکہ حضرت حمزہ کا بھی ایک لقب سید الشہداء جب امام حسین کے بعد پھر مخصوص ہو گیا ہمارے امام حسین کے لیے، لیکن بہرحال ان کا بھی ایک لقب ہے.
میں ان کے پاس جب گیا تو دیکھا کہ مجھے 60 نمبر دیے، 60۔ میں نے ان سے تو کچھ نہیں کہا، وہ اپنی کاپی لے کے میں پیغمبر اسلام کے پاس آیا کہ اور شکایتاً میں نے کہا کہ یا رسول اللہ دیکھیے اتنے کم نمبر سے 60 نمبر مجھے حضرت حمزہ نے دیے۔ پیغمبر نے کہا کہ جاؤ میرے چچا حمزہ ہی سے جا کر دریافت کرو کہ ایسا کیوں کیا ہے۔ میں دوبارہ حضرت حمزہ کے پاس آیا، کہا کہ اتنے کم نمبر؟ فرمایا تم ہر حوالے سے تقریر تو بہت اچھی کرتے ہو، البتہ ایک چیز کی کمی ہے، تم اپنے زمانے کے امام کے متعلق بہت کم گفتگو کرتے ہو۔ اچھا، کہہ رہے ہیں کہ بس اس کے بعد کہا کہ میں اس کے بعد خواب سے بیدار ہوا اور اس کے بعد میں نے عہد کر لیا کہ اپنی تقریر کا تیسرا حصہ امام زمانہ علیہ السلام کی ذات گرامی کے لیے مخصوص کر دوں۔ اور فرماتے ہیں کہ آج 20 سال ہو گئے ہیں میں اسی سلسلے کے اوپر اب تک کاربند ہوں۔ اچھا، اب ایسا بھی نہیں کہ 100% تقریر کا تیسرا حصہ یعنی ایک حصہ امام زمانہ کے لیے میں نے مخصوص کیا۔ پھر اس کے بعد فرماتے ہیں میں نے جب اس پہ کام شروع کیا تو اس راہ میں میں نے جتنے قدم آگے بڑھائے اتنی ہی زیادہ امام زمانہ کی عنایات شامل ہوتی چلی گئیں اور میں مزید سے مزید کوششیں کرتا چلا گیا۔ تو اچھا، خود آغا مہدی پور اب ماشاءاللہ بھی حیات ہیں، جو بھی کوئی جائے ان سے جا کر مل بھی سکتا ہے، اتنے سادہ زندگی گزارتے ہیں کہ ہمارے بہت سے دوست جو قوم میں رہتے ہیں کبھی کبھار کسی درس کا انعقاد کرتے ہیں اور امام زمانہ کے سلسلے میں مہدی پور کو بلاتے ہیں تو کبھی گاڑی وغیرہ بھیجنے کا کوئی تکلف نہیں ہوتا، خود بس میں بیٹھتے ہیں، بس میں بیٹھ کر آتے ہیں اور ناراض ہوتے ہیں کہ اس تکلف کی ضرورت کیا، جب میرے گھر کے سامنے سے بس آتی ہے میں کہیں بھی بس میں بیٹھ کے کہیں پہ بھی جا سکتا ہوں، تو کیا ضرورت ہے ان تکلفات میں پڑھنے کی۔ انتہائی سادہ ترین زندگی گزارتے ہیں۔ خود آغا مہدی پور فرماتے ہیں کہ گرچہ میرے والد عالم دین نہیں تھے لیکن ہمارا خاندان ایک متدین خاندان تھا۔ دیکھیے، خاندان کو دیندار بنانا بھی ایک اہم چیز ہوتی، گھر میں جب ماحول اس قسم کا ہوتا ہے تب اس قسم کے لوگ جا کر آپ کو معاشرے کے اندر نظر آتے ہیں۔ کہنے 7 سال کی عمر سے البتہ میرے گھر والوں نے مجھے مدرسے میں داخلہ دلوا دیا تھا، یعنی کم عمری سے مدرسے میں جو جانا شروع کرتا ہے وہی اتنے بڑے کارناموں کے اوپر فائز ہوتا آپ کو نظر آئے گا، اتنے بڑے کارنامے کرتا نظر آئے گا۔ تو کہہ رہے ہیں اس کے بعد خیر پھر میں بڑا ہوتا گیا، یہاں تک کہ جب حضرت آیت اللہ محسن الحکیم، آیت اللہ محسن الحکیم ہے آپ کے سامنے، یہ جب ان کی وفات ہوئی، جس وقت آیت اللہ محسن الحکیم کی وفات ہوئی ہے تو پورا گویا ایک حکومت اور حکمرانی تھی عالم تشیع پر آیت اللہ محسن الحکیم۔ تو کہہ رہے ہیں اسی زمانے میں ہم نے تبریز میں ایک مجلس ترحیم رکھی آیت اللہ محسن الحکیم کے لیے، وہاں پر مجھے خطاب کا موقع دیا گیا۔ تو کہہ رہے ہیں وہ حدیث جو پیغمبر اسلام سے بھی ہے، چوتھے امام سے بھی ہے، چھٹے امام سے بھی ہے اور خود امام زمانہ علیہ السلام سے بھی، اللہم صلی علی محمد و علی محمد، کہ حضرت حجت کی غیبت میں مثال ایک سورج کی جو بادلوں کی اوٹ میں ہوتا ہے، وہ جو پوری ہے، میں اس کا مفہوم بتا رہا ہوں، اور اس سے ساری کائنات کو اور پوری دنیا کو اس سے فیض پہنچتا۔ تو کہہ رہے ہیں ایک اس سلسلے میں ایک نقطہ جو اس سے پہلے کبھی بیان نہیں ہوا تھا، وہ میں نے ایک اور نقطہ وہاں پر بیان کیا کہ سورج کا ایک اہم ترین فائدہ نظام جہان کی بقا بھی، یعنی اگر سورج کو نکال دیا جائے، یعنی نظام شمسی میں جو سورج کا کردار ہے وہ اس کی جو قوت جاذبہ اس کے اندر سورج کے اندر پائی جاتی ہے، قوت جاذبہ، اور آپ کو پتہ ہے کہ ریپلشن کی ایک قوت ہوتی ہے اور ایک اٹریکشن کی قوت ہوتی ہے۔ تو کہہ رہے ہیں ان کا آپس میں جو تعادل ایک دوسرے کو جو نیوٹرلائز کرتے ہیں اور اپنے اپنے مداروں کے اندر رہتے ہیں، یہ سورج کا ایک بہت بڑا اس سلسلے میں کام ہے۔ تو کہا کہ میں نے اس پہ پورا ایک مقالہ لکھا اور اس کے بعد اس مقالے کو میں نے آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی کو دکھایا، جو الٹے ہاتھ پہ آپ کو نظر آ رہے ہیں، آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی۔ انہوں نے اس مقالے کو بہت زیادہ پسند کیا اور مجھے چھپوانے کی تاکید کی۔ کہتے ہیں کہ البتہ یہ جو سورج بادلوں کی اوٹ میں جو فائدہ پہنچاتا ہے دنیا کو، اگرچہ علامہ مجلسی نے اس حدیث میں جو تشبیہ بیان کی ہے اس میں 8 وجوہات ذکر کی ہیں کہ یہ تشبیہ کیوں بیان ہوئی۔ میں نے جو کام کیا تھا وہ 9ویں وجہ بنتی تھی، یہ میرا پہلا کام تھا جو 32 سال پہلے میں نے کیا تھا۔ کہنے اس کے بعد بس ایک توفیقات کا ایک دروازہ کھل گیا اور امام زمانہ پر
مختلف موضوعات کے دروازے کھلتے چلے گئے اور میں کام کرتا چلا گیا. اس کے بعد میں نے کتاب لکھی وہ آئیں گے، ایک کتاب میں نے لکھی اور جو اب تک 10 بار چھپ چکی، 10 بار چھپ چکی. اس کے بعد میں نے یوم الخلاص کا ترجمے کا کام شروع کیا. 2 جلدیں ہیں یوم الخلاص کی اور شیخ کامل سلیمان کی، اور 1300 سے زیادہ صفحات ہیں، اور اس میں 18,500 احادیث پر میں نے اعراب لگوائے. 18,500. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر کتاب کے شروع میں ایک انڈیکس ہوتا ہے. میں نے 18 قسم کی فہرستیں تیار کی اس کے لیے، اس میں لگوائیں، کیونکہ کام اس سے پہلے کبھی بھی نہیں ہوا تھا جس سے یہ کتاب انتہائی مفید ہو گئی. کوئی شخص چند منٹ میں ہی اپنا موضوع اس میں تلاش کر سکتا ہے ان فہرستوں کو دیکھنے کے نتیجے میں. کہہ رہے ہیں اس کے بعد پھر میں نے کتاب یوسف زہرا بھی لکھی، یوسف زہرا، اور امام پر جو 40 احادیث تھیں جس میں 40 کتابوں اور 40 مصنفین کا تعارف کروایا گیا تھا، وہ میں نے لکھی. جس میں 40 احادیث ذکر ہوئی ہیں، اس کی تمہید میں جو لفظ اور کلمہ ہے 40، اس کی 40 احادیث سے میں نے تشریح کی جس میں 40 کا لفظ ذکر ہوا. اور ان تمام کاموں کے سلسلے میں نے یورپ کا دورہ کیا، ترکی کا دورہ کیا، اور استنبول کا جو کتب خانہ سلمانیہ ہے اس میں 4 لاکھ قلمی نسخے ہیں، جس سے زیادہ، یعنی پرنٹڈ بھی نہیں، ہاتھ سے لکھے ہوئے. وہ میں نے ان سب کو چیک کیا، امام زمانہ کے سلسلے میں احادیث نکالی، اور اس کام میں مجھے 20 سال لگ گئے. 20 سال کتب خانہ سلمانیہ میں 4 لاکھ قلمی نسخوں کو چھان چھان کے 20 سال وہاں پہ انہوں نے گزارے. اور یہ بھی آغا مہدی پور فرماتے ہیں بہت اہم بات کہ دیکھیے ایک طبعی بات ہے کہ کوئی بھی امام زمانہ کے حوالے سے جب بھی کوئی خدمت انجام دیتا ہے یا کوئی بھی مخلصانہ کام کرتا ہے تو ان کی خوشنودی اس شخص کے اوپر اور ایک خصوصی توجہ اور عنایت امام زمانہ کی اس شخص پر ہونے لگتی. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. دیکھیے آپ کو بھی چاہیے کہ اپنے بساط کے مطابق کوئی نہ کوئی کام شروع کریں، جیسے کہ آگے چل کر میں ان کچھ کاموں کی فہرست بھی آپ کو بتاؤں گا کہ جو آپ لوگ شروع کر سکتے ہیں. اس وقت تو یہ کہ بہت خلوص دل کے ساتھ اور بہت ہی اچھے طریقے سے علم حاصل کرنے کی فکر کریں، اپنے مطالعے کو زیادہ سے زیادہ بڑھائیں، امام زمانہ سے تقرب اور توسل کے جو چیزیں ہیں وہ انجام دیں. کتنی ایسی چیزیں ہیں. برحمتك يا ارحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله